جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اپنے یوٹیوب چینل قمر چیمہ کے ساتھ. اور ویورز، آج ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو کہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ویکسین سپلائی کرے گا. اور یہ میڈ ان انڈیا ویکسین ہے جو کہ انڈیا بہت سارے ممالک کو دے چکا ہے. لیکن یہ جو ویکسین پاکستان آ رہی ہے یہ کوئی ڈائریکٹ انڈیا پاکستان کو نہیں دے رہا. یہ جو کوویکس فیسلٹی ہے جو کہ گلوبل الائنس ہے ویکسینیشن سپلائی کرنے کا پوری دنیا میں، یہ اس کے تحت یہ ویکسین آ رہی ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ کس کے تحت آ رہی ہے، سوال یہ ہے کہ ویکسین پاکستان آ رہی ہے. لوگ اس کو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انڈینز اس کو اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، پاکستانی اپنے اینگل سے شاید دیکھ رہے ہیں. نہ تو یہ کسی کی انسلٹ ہے، نہ یہ کسی کی کوئی کے لیے کوئی بری بات ہے. انسانیت بچانا پوری دنیا میں سب کا کام ہے. تو جو پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے آلریڈی جو آکسفورڈ کی جو ہے وہ آسٹرازینیکا کووڈ ویکسین ہے وہ ایمرجنسی کے لیے آلریڈی اپروو کر دی ہے جنوری سے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن خرید سکے. سو جو کوویکس کے ذریعے جو ویکسینیشن وہ ایک آئے گی، ٹھیک ہے جی، وہ ہم لیں گے. اور انڈیا آلریڈی 65 کنٹریز میں تقریباً جو ڈفرنٹ کیٹیگریز میں ویکسینیشن دے چکا ہے. کہیں پہ وہ گرانٹ میں دے چکے ہیں، کہیں میں فری آف کاسٹ دے چکے ہیں، کہیں پہ وہ کمرشل سیلز کے لیے بھی دے چکے ہیں. اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا ہے کہ انڈیا کے کچھ جو ویکسین میکروں نے ڈائریکٹ پاکستان سے رابطہ کیا ہے. میں پرسنلی اپنی ذات کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ویکسین کہیں پہ بنی ہے وہ جان کو کی حفاظت کے لیے ہے، اور اگر مجھے چاہیے، کسی انسان کو چاہیے، تو وہ کیوں نہیں ملنی چاہیے. وہ کہیں سے بھی آ رہی ہو تو اس میں کوئی انسلٹ والی بات نہیں ہے. انڈینز اس میں بڑا سپریورٹی کمپلیکس شو کر رہے ہیں. میں نے کافی انڈین میڈیا کو دیکھا ہے اور مجھے بھی ایک دو چینل سے آئی کال اس کے لیے. تو یہ چلتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی اس کے لیے یہ کہا تھا کہ انڈیا کی جو میڈیکل کمیونٹی ہے وہ دھات کی مستحق ہے. دیکھیں اس وقت تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو فورن آفس ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 6.25 لاکھ ڈوزز سے زیادہ جو ہیں وہ ویکسین جو ہے وہ 6.25 لاکھ نہیں، اس سے زیادہ 6 لاکھ ڈوزز، 6.25 لاکھ جو ڈوزز ہیں وہ سپلائی ہو چکی ہیں. اور جس میں تقریباً انہوں نے تقریباً 1,63,000 لاکھ 163 لاکھ جو ڈوزز ہیں وہ صرف کوویکس میں بھیجی ہیں. میں نے غلط کہا ویورز، میں نے کہا تھا 579 لاکھ ڈوزز، سوری اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو کوویکس کے تحت بھی انہوں نے کافی جو ویکسینز بھیجی ہیں، بلکہ یو این سی کے جو پرماننٹ وہ جو ہیں پیس کیپنگ کے لوگ، ان کو بھی انہوں نے وہ ویکسین بھیجی ہوئی ہے. سو دس از سم تھنگ ریئلی ونڈرفل. آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ انڈیا فار دس کہ انہوں نے یہ ویکسین بنائی، وہ اس کو پوری دنیا میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جو کوویکس ہے، اب انڈیا نے اگر کوویکس میں وہ ویکسین دی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. اب کوویکس کا فارمولا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو دنیا کے 190 ممالک ہیں ان میں 20% لوگوں جو پاپولیشن ہے اس کو کور کرنا ہے. سو پاکستان کی 20% پاپولیشن جو کہ 4-5 کروڑ کے قریب بنتی ہے وہ کور کرے گا، اور کوویکس کور کرے گا اس میں. تو لیکن وہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انڈیا کے اندر خود ظاہر بات ہے بہت بڑے پیمانے پہ یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اور میرے سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ انڈیا تقریباً جو 20 لاکھ ڈوزز جو ہیں وہ ایک سنگل ڈے میں انہوں نے دی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ویکسینیشن دینی ہے. سو اٹس ناٹ اے سارٹ آف ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی انسلٹ نہیں ہے کسی کی کہ ہمیں اگر ویکسینیشن بھارت سے آئے گی تو ہمیں ہماری انسلٹ ہو جائے گی. میں سمجھتا یہ ہوں کہ بھارت سے تو بہت زیادہ ویکسینیشن پہلے ہی پاکستان آ رہی ہے. بھارت تو آلریڈی ٹرانسپورٹ کر رہا ہے ویکسینیشن ہمیں، کیونکہ ہم نے وہ جو ویکسین ہے وہ کتا کاٹنے کی ویکسین ہو، وہ سانپ کاٹنے کی ویکسین ہو، یا کچھ اور جو ریبٹ کی جو ویکسین ہوتی ہیں وہ ہمیں آلریڈی مل رہی ہیں. سو ہمیں اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اور اس سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ انڈیا کیوں ہمیں یہ ویکسین دے رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ
ہمیں انتظار کرنا چاہیے اپنی ویکسین کا. اگر ہم امریکہ سے ویکسین لے سکتے ہیں, انگلینڈ سے لے سکتے ہیں, اور یورپین یونین سے لے سکتے ہیں, تو انڈیا سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اصل چیز تو جان بچانا ہے. جان کسی کی بھی ہو, مسلمان کی ہو, ہندو کی, عیسائی کی, جیو کی, سب برابر جانے ہیں. سو یہ چیز ہمیں تھوڑی سی اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے. اس وقت جان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہر ایک انسان بڑا اہم ہوتا ہے. سو انڈیا نے اگر یہ چیز بنا لی ہے, تو انڈیا کو اٹ سیلف بھی تو بہت سارے ممالک سے بہت دفعہ ویکسینیشنز آئی ہیں, جو ہیں وہ ڈونیشن آئی ہیں, ایڈ آئی ہے, گرانٹ آئی ہیں, انہوں نے بہت دفعہ چیزیں خریدے بھی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک ڈیولپنگ کنٹری کا ایک ویکسین بنا لینا, پھر اس کو اس قابل ہو جانا کہ اس کو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر کے انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹ کر دینا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, اور جو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. انڈیا, آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی 60% جو ویکسین ہے گلوبلی وہ تو انڈیا بنا رہا ہے. سو دس از سم تھنگ ویری 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 اسٹرانگ اینڈ ویری پازیٹیو. پاکستان نے آلریڈی چائنیز میڈ جو سائنوفارم کو اپروو کیا ہوا تھا, پھر ہم نے وہ رشین سپوتنک کو اپروو کیا, پھر ہم نے آکسفورڈ کی جو اسٹرازینیکا ہے اس کو اپروو کیا, پھر وہ جو فائزر ہے اس کو اپروو کیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان میں آج انہوں نے دوبارہ اسکول بند کر دیے ہیں, ہمارے جہاں میں ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں یہاں بھی یونیورسٹیاں کالج بند ہو گئے ہیں. تو جب تک یہ لانگ ٹرم ہم ویکسینیشن نہیں لیں گے, ہم کس طرح جو ہے وہ اسکولوں میں جا سکیں گے؟ چائنا نے تو پاکستان کو صرف 1 ملین ویکسین دی ہے, اور وہ تو ہمارے ہیلتھ ورکر کو لگ جائے گی, یا آئی تھنک وہ ہماری آرم فورسز کو وہ لگا رہے ہیں, یا کچھ امپورٹنٹ ایسے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو وہ ویکسین لگ رہی ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے ایک امپورٹنٹ جگہوں پہ لوگ ہیں ان کو لگ رہی ہیں, ناٹ سیاسی طور پہ امپورٹنٹ نہیں, جو بیسیکلی فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کے لیے ہیں وہ ویکسینز. سو میرے نزدیک تو اس کی بڑی اپریسیشن ہونی چاہیے, اینڈ اس کو پالیٹکس میں ہم کہتے ہیں سافٹ پاور. سو دس از انڈیا سافٹ پاور which is coming in پاکستان. جس طرح انڈیا کا جو ہے وہ بالی ووڈ کے گانے ہوں جو کہ ہم بڑے روٹین میں سنتے ہیں, مطلب پاکستان کا کوئی بوڑھا ہو, کوئی جوان ہو, وہ سنتے ہیں. اسی طرح انڈیا کے بہت سارے لوگ پاکستانی گانے سنتے ہیں, نصرت فتح علی خان کو سنتے ہیں, راحت فتح علی خان کو, اور بہت سارے وہاں سے لتا کو سنتے ہیں, آج کل کی فلمیں دیکھتے ہیں. سو دس از سم تھنگ ویری انکریجنگ فار دی انڈینس. سو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ, اور دوسرا اس میں کوئی شرمندگی والی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ 90% جو ویکسینز پاکستان میں آلریڈی لگتی ہیں وہ ساری تو انڈیا سے آتی ہیں. So this is not what I'm saying something new. جو ہمارے جو اسٹیٹ فنڈیڈ امیونائزیشن پروگرام ہے جس میں ہم ہر سال جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں بچوں کو ویکسینیشن دیتے ہیں, وہ بہت ساری ویکسینیشن تو ہمیں انڈیا سے ملتی ہے, ہم بائی کرتے ہیں ان سے, اور کیونکہ انڈیا کی ویکسینیشن ہمیں سستی پڑتی ہے, ہمارے بالکل ساتھ ملک ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی کم ہے. ایک اکانومی کا ایک رول ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں گریوٹی ماڈل آف دا ٹریڈ. وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹریڈ ان ممالک کے ساتھ کریں جو آپ کے ارد گرد ہوں, تاکہ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کم ہو, ہرڈل زیادہ کم ہو. جیسے انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے تو ہمیں زیادہ اچھا ہوگا. سو دس از واٹ آئی بلیو دیٹ وی شوڈ اپریشیٹ, وی شوڈ ریسپیکٹ, اینڈ وی شوڈ آنر آل دوز میڈیکل ورکرز جنہوں نے یہ ویکسینز بنائی ہیں, آل دوز میڈیکل کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو بھلے دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں. آپ دیکھیے گا تھوڑے عرصے بعد ان کو امن کے نوبل پرائز ملیں گے, ان کو بڑے بڑے ایوارڈ ملیں گے کہ انہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے کام کیا. سو ہمیں جو ہے اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے کہ انڈیا وہ جو ویکسین بے شک کوویکس کے ذریعے آ رہا ہے, آئی وش کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہوتے ہیں, ہم پہلے انڈیا سے وہ ویکسینیشن لے لیتے, کیوں نہ ہم ویکسینیشن لیں. اور انڈیا کی ویکسینیشن انڈیا کو ایک کمپٹیشن میں ڈال دیے, چائنا کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے. چائنا از دی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے بھائی, کہاں پہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پورے ایشیا پیسفک میں وہ جو ہے, پھر افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں. سو ہمیں تو اس چیز کو آئی پرسنلی فائنڈ اٹ ویری انکریجنگ. ہمارے کچھ دوست ہیں بھارت سے, وہ ہمیں ٹویٹر پہ ٹیگ کر رہے ہیں, ادھر ادھر میسج کر رہے ہیں, دیکھو پاکستان کو ہم ویکسین دے رہے ہیں کوویکس کے ذریعے. I find it positive. I find it encouraging. I won't say کہ نہیں بھائی بری بات ہے, یہ کیوں ہم ایسے ہو گئے, ہم ویسے ہو گئے. نہیں بھائی, سب سے امپورٹنٹ ہے جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. سو اگر ایک ویکسین بھارت سے آ رہی ہے, امریکہ سے آ رہی ہے, جاپان سے آ رہی ہے, اس کو ویلکم کرو.
آج سے پہلے ہم اس طرح کی ویکسینیشن جو ہے وہ ویلکم کرتے رہے ہیں پوری دنیا سے مختلف انداز میں. تو ہم کیوں نہ انڈیا سے کیوں نہ ویلکم کریں؟ انڈیا کی جب آلریڈی 90% ویکسین پاکستان میں آتی ہے انڈیا سے. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری انکریجنگ اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ دی انڈین سائنٹسٹ جنہوں نے یہ ویکسینیشن بنائی ہے. اور چائنا بھی ہمیں کون سی ویکسین دے رہا ہے جو ہم لگائیں. 1 ملین ڈوزز کیا ہوتی ہیں؟ 5 لاکھ بندوں کے لیے وہ ہیں. ہم یہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ وی جسٹ کانٹ بائی آل دیٹ. لیکن پاکستان کو ایڈوانٹیج یہ رہا ہے کہ یہاں کووڈ میں اس طرح لوگ نہیں مرے جس طرح باقی ممالک. انڈیا میں بہت لوگ مرے ہیں کووڈ کی وجہ سے. انڈیا تو خیر پاپولیشن بھی زیادہ تھی, میں تیسرے نمبر پہ زیادہ لوگ انڈیا میں مرے ہیں آفٹر امریکہ, برازیل اینڈ انڈیا. سو میرا خیال ہے کہ دس از ناٹ, اٹ شوڈ ناٹ بی سیلیبریٹڈ. This is a moment where those who have worked, جنہوں نے کام کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ویلکم کرنا چاہیے. اور پاکستان تقریباً $62 ملین کی جو ویکسینیشن ہے جو ہے وہ انڈیا سے منگواتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2017-18 کی فگرز ہیں. تو اٹس اے ویری بگ نمبر. سو وائی ناٹ انڈر کوویکس اگر ہمیں یہ مل جائے تاکہ ہم لوگ واپس وی آر بیک ٹو ورک, وی آر بیک ٹو یونیورسٹیز, اسکول, کالجز, بزنسز, اور ہم لوگ جو ہے وہ کریں. سو تاکہ بھارت کے لوگ بھی اپنے بزنس میں واپس جائیں, پاکستان کے لوگ بھی بزنس میں واپس جائیں, اور جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو اپریشیٹ کریں اور ان کو آنر کریں, اور انہوں نے جو اپنا ٹائم دیا, انرجی دی, یا انوویشن کی, یا ریسرچ کی ہے, ان کی اس سکسیس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سو دس از واٹ آئی بلیو آن انڈیا گیونگ ویکسین ٹو پاکستان انڈر کوویکس. So that's it. Thank you.